बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है और साथ साथ ये भी बार बार याद करा रही है कि वक्त एक सा नहीं रहता। चंद महीनों की या 1-1.5 साल पहले की बात है कि इमरान खान साहब जब उनका तूती बोलता था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, उनकी विकटें गिराया करते थे। बहुत फ़ख्री अंदाज में कहा करते थे कि जी देखे देखे एक और विकेट जो है नून लीग की गिर गई और वो PTI में शामिल हो गई। देखे देखे जी एक और विकेट पीपल्स पार्टी की गिर गई और वो PTI में शामिल हो गई। जी हाँ, पीपल्स पार्टी, नून लीग के बंदे तोड़ना, उनके टिकट होल्डर्स को अपनी तरफ करना, इमरान खान साहब इसको विकटें गिराना कहते थे। एनीवेज जी, तब बकौल उनके वो इसकी एक्सप्लेनेशन ये देते थे और जस्टिफिकेशन ये देते थे कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों का ज़मीर जाग गया है। उनको पता चल गया है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के वो लोग जो पीपल्स पार्टी को, नून लीग को खैर बात कह रहे हैं और PTI में शामिल हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनकी जो पार्टियां हैं, उनकी लीडरान जो हैं वो कितने करप्ट हैं। लेकिन हमने देखा रीसेंट टाइम्स में कि 9 मई के वाक़यात क्या होते हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को तन्हा छोड़ गए। 9 मई के वाक़यात के बाद जब क्रैकडाउन होना शुरू हुआ, जब लोगों की आइडेंटिफिकेशन होना शुरू हुई, तो हमने देखा कि पहले तो इतने नोन नेम जो लोग थे वो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली वो भी सियासी कारकुन है और हर सियासी कारकुन मेरे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है और क़तरे क़तरे से ही एक सियासी पार्टी बनती है। तो उन तमाम लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कोई 8 लोगों का टोला था, कोई 10 लोगों का टोला था, कोई 5 लोगों का ग्रुप था, बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पिछले पूरे हफ्ते हमने यही देखा और टाटा बाय बाय PTI को कह देते थे और रीज़न उसकी ये बताते थे कि भाई जो 9 मई के वाक़यात हैं ना, इसकी बल्ली हम अपने सर पे नहीं ले रहे, हम इसको कंडेम करते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा हर गुजरते दिन के साथ बड़े नाम जुड़ना शुरू हो गए और आज के आज अगर मैं बात करूँ तो शीरी मज़ाहिरी साहिबा बहुत बड़ा नाम है, सियासत का भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। अगर मैं ये कहूँ कि शी इज़ वन ऑफ द सेन वॉइसेस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक लिबरल प्रोग्रेसिव आवाज़ थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया और सिर्फ PTI को नहीं बल्कि उन्होंने सियासत को ही खैरबाद कह दिया। अब जब इस तरह के बड़े नाम इस लिस्ट में आना शुरू होंगे जो PTI को खैरबाद कह रहे हैं और किसी ज़मीर की आवाज़ पर नहीं, किसी ब्लैकमेलिंग पर नहीं, किसी सॉफ्टवेयर अपडेट होने पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वतन की मोहब्बत में कि भाई जो कोई 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस है हम उसको डिसओन करते हैं और हम इन तमाम तर वाक़यात को कंडेम करते हैं, तो ये एक्चुअली वतन की मोहब्बत होती है, इसको कोई और नाम नहीं देना चाहिए। तो फिर और र्यूमर्स आना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मुसरत चीमा साहिबा हैं, जमशेद चीमा साहब हैं, वो हैं तो अभी पुलिस के अंडर कस्टडी हैं, लेकिन उनके वकला यही बता रहे हैं कि भाई वो भी अनकरीब जो हैं शायद जैसे ही उनको ज़मानतें मिलें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह देंगे। साथ ही साथ बड़ी विकेट गिरने वाली है, मज़ीद बड़ी विकेट गिरने वाली है, TV चैनल्स पर चल रहा है, हमें भी खबरें मिल रही हैं कि क्या पता शाह महमूद कुरैशी साहब ये ऐलान कर दें। तो लोगों के साथ साथ बड़े नामों के हवाले से कुछ अनकन्फर्म्ड खबरें और कुछ रूमर्स भी साथ ले रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि माजी में भी वफादारियाँ बदला करती थी और ये एक पुराना खेल है जो कि काबिल मज़म्मत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भी इमरान खान साहब का एक बयानिया और इसके ऊपर भी इमरान खान साहब का टेक है और इमरान खान साहब का आज का टेक हालिया ये है कि लोगों को कन पट्टी पर बंदूक रख करके कहा जा रहा है कि जी PTI को छोड़ो। तो मैं यहां पर उनको याद कराना चाहूंगी, आप देखने वालों को भी याद कराना चाहूंगी कि बेशक ये काम काबिल मुज़म्मत है, लेकिन फिर नून लीग हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, इन लोगों ने तो बहुत बुरा वक्त देखा है, दिनों का नहीं, महीनों का नहीं, सालों का बुरा वक्त देखा है। 2018 से लेकर के 2021-22 तक इनका मुश्किल वक्त लगातार चलते आया है। अगर मैं यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब का नाम नहीं लूँगी तो ये मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज़्यादती करूँगी, क्योंकि ज़िंदा लीडर्स में, ज़िंदा लोगों में जितनी जेल और जितना मुश्किल वक्त आसिफ अली जरदारी ने भुगता है शायद किसी सियासतदान ने नहीं भुगता। फिर आ जाइए नवाज शरीफ की बात करूँ, नवाज शरीफ को बकौल उनके स्लो पॉइजन किया जा रहा था, प्लेटलेट्स उनके गिर गए थे, इस हद तक उनकी सेहत के साथ नेग्लिजेंस अंडर कस्टडी की जा रही थी कि उनको जान के लाले पड़ गए थे। हमजा शहबाज की बात करूं तो नून लीग में सबसे ज्यादा जो जेल काटी है वो हमजा शहबाज ने काटी है, लेकिन इनमें से कोई भी टूटा नहीं, किसी ने भी ना आसिफ अली जरदारी का साथ छोड़ा, ना किसी ने नवाज शरीफ का साथ छोड़ा। ये कैसे सियासी कारकुन हैं जो 9 मई के बाद 10-10 दिन का, 8-8 दिन का, एक हफ्ते की मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और अपने आप को सियासी कारकुन कहते हैं?
एनीवेज जी, और कितने लोग छोड़ने वाले हैं पीटीआई को, आगे सियासत किस तरफ जा रही है, यही हम आज की डिबेट में जानने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी राना एहसान अफजल खान साहब ने, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएमएलएन को अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया हुआ जी अखुनज़ादा चट्टान साहब ने, हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर गजनफर साहब, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं आगाज़ करना चाहूँगी राना एहसान अफजल खान साहब आपसे। आपको मैं मुबारकबाद ही दे देती हूँ, आप तो बड़े खुश हो रहे होंगे इस पूरी सिचुएशन को देख करके कि एक ज़माने में आपकी विकटें गिरा करती थी, अब जो है वो पीटीआई की विकटें गिर रही हैं। लेकिन सर एक फ़र्क है, और ये कहते हैं ना फ़र्क जान कर जियो। अगर आप ये फ़र्क समझ जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कितना क्रूशल मोमेंट जा रहा है। जब आप लोगों की विकटें गिरा करती थी ना, तो नून लीग के लोग छोड़ करके पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करते थे। अब पीटीआई के लोग छोड़ तो रहे हैं, लेकिन कोई आपकी जमात के पास नहीं आ रहा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हमारी विकटें गिराई जा रही थी तो तब एक एजेंडा था कि हमारी पार्टी को जो है वो ख़त्म करना है और पीटीआई को नाफिज करना है। अभी ये जो विकटें जिनको आप कह रहे हैं गिर रही हैं, मैं नहीं समझता विकटें गिर रही हैं। 9 मई को एक रेड लाइन क्रॉस हुई जो पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में नहीं क्रॉस हुई। उस चीज़ को हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से 7-8 शहरों के अंदर यक वक्त फौजी तनसीबात पे हमला आवर हुए लोगों ने आग लगा दी कोर कमांडर हाउस को, शोहदा के मज़ार को जलाया गया, जो जहाज़ थे उनको जलाया गया, जीएचक्यू पे हमला हुआ, रेडियो पाकिस्तान जला दिया गया। ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो रियलाइजेशन अगर किसी को आ रही है वो अच्छी बात है, क्योंकि ये अगर इसी तर्ज की सियासत आपने करनी है कि आप कहते हैं कि ये मीर जाफर हैं और आपकी डिमांड ये कि मुझे सेलेक्ट करें, मुझे वही मावनत दें। आप कहते हैं कि ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं और दूसरी साइड पे आप उनसे कोशिश करें कि हमारा समझौता हो जाए, राब्ता हो जाए और आप मैसेंजर भेजें, और आप जो है वो पूरी जो एक आलमी साजिश की झूठी बयानियाँ बेचें, अवाम के अंदर इश्तिहाल डालें, और दूसरी तरफ आप अमेरिका को कहें ये तो बाजवा ने हुकूमत गिराई, पीडीएम ने गिराई। आप एक तरफ मुदाखलत की जो है वो कहें कि मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप अमेरिका को दावत दें कि मुदाखलत करो। तो ये जो चीज़ें होती रही हैं, अब उसका जो फल था वो 9 मई को इमरान खान को मिल गया और इन्होंने सेलिब्रेट किया। बीनिश, इन्होंने सेलिब्रेट किया 2-3 दिन जब ये एक अपने हाइप के अंदर थे कि ये देखो हमने क्या कर दिया। ये तो पकड़ दकड़ जब शुरू हुई तो इनको अंदाजा हुआ कि इनसे हुआ क्या है। ये तो कह रहे थे हमने पता नहीं कौन सा इनकलाब हम ला रहे हैं, कौन सा हमने वी हैव पुट देम इन देयर प्लेस। तो ये मैं समझता हूं कि अभी भी इमरान खान जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। वो आज भी कहते हैं ये तो एजेंसियों ने कराया, ये तो हमारे बंदे ही नहीं थे, ये तो राना सनाउल्लाह था। यानी कि एक आपकी तारीख है 11-12 महीने की, बल्कि उससे पहले चले जाएं, जब आप कहते थे कि बिल जलाओ, हुंडी करो, पीटीवी के ऊपर आप हमला आवर हुए, तब से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को। तो अभी तो यानी कि जो वक्त इस वक्त आ गया, जो आपने देखा, आवाम ने देखा कि एम्बुलेंसेस जली, पुलिस व्हीकल्स जली, आपने पेट्रोल बम जो है वो मारे पुलिस के ऊपर, किस तरीके से ये सारा जलाओ घेराव हुआ। तो मैं समझता हूं कि अब भी अगर इसी तर्ज पे इमरान खान ने चलना है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी, तो मैं समझता हूं वो अपने सीखें, जो उनके कारकुन हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे सीखें कि उन्होंने किया क्या है, और वो लोग जो रियलाइज कर रहे हैं वो दे आर क्विटिंग। वरना मैं समझता हूं कि जो सूरत हाल है और जो एविडेंस इकट्ठी हो चुकी है, ये तो बड़े यानी कि इमरान खान एक खतरनाक रूट ले रहे हैं, अब भी ले रहे हैं, अब भी वो समझ नहीं रहे कि उनसे हुआ क्या, इमरान खान इस मुल्क के साथ उन्होंने किया क्या। ले रहे हैं। मुझे आगे बढ़ना है, मेरे साथ बने रहिएगा, आपका भी के लिए मौक़िफ़ आ गया है। लेट्स लिसन टू ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, श्री मज़ारी साहिबा जैसी लीडर और फयाजुल हसन चौहान जैसे वोकल पर्सन जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत रिलाई करती रही है, उनको बहुत आम पोस्ट भी मिली है माजी के अंदर, पंजाब के अंदर। मुसर्रत चीमा साहिबा का हम सुन रहे हैं, जमशेद चीमा साहब का हम सुन रहे हैं। अगर इस तरह के लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह रहे हैं जस्ट आफ्टर 5 days ऑफ स्टेइंग अंडर कस्टडी और 10 days ऑफ स्टेइंग अंडर कस्टडी, तो फिर तो ये पीटीआई के लिए तो इट्स नो गुड न्यूज़। आपको पीटीआई का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है? क्या ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है? और ऊपर से इमरान खान साहब का क्लेम
کہ بھائی پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے ان کو فورس کیا جا رہا ہے کہ چھوڑیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو؟ بیرش بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو بات ہو رہی ہے 9 مئی کی، تو 9 مئی کے اندر کو جو کچھ ہوا اور جس طرح عمارتوں پہ حملہ کیا گیا، فوجی عمارتیں، میں تو کہتا ہوں کوئی بھی عمارت ہو اگر اس پہ کوئی پولیٹیکل پروٹیسٹ کے ذریعے اگر اس پہ حملہ کیا جائے یا اس کو جلایا جائے تو وہ کنڈمیبل ہے، وہ قابل مذمت ہے، اور وہ ہر ذی ہوش شخص کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. کیونکہ پالیٹکس کہیں بھی یہ نہیں بتاتی کہ آپ جا کے لوگوں کو مارو، لوگوں کو پکڑو، لوگوں کو جیل میں ڈالو یا عمارتوں پہ حملہ کرو. یہ ایک پالیٹکس کا ایک بہت جینڈر رسول ہے اور وہ انگرائنڈ ہے آپ کے لاز میں بھی اور آپ کی کانسٹیٹیوشن میں بھی. اور وہ چیز اس کانسٹیٹیوشنل فریم ورک سے ہٹ کے جو بھی کرے گا اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی بھی فیور نہیں کر سکتا، وہ کوئی بھی ہو. اب میں آپ کی انٹروڈکشن سے ہی لیڈ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب جو اس وقت جو چیز ہے وہ عمران خان یا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے کو چھوڑ کے بہت آگے نکل گئی ہے. اس وقت پاکستان کے اندر بہت سیریس کرائسس کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. ایک تو یہ پولیٹیکل کرائسس تو ہیں ہی، اور یہ جہاں تک لوگوں نے جنہوں نے حملہ کیا جو کچھ کیا ان کو تو دے ول بی ٹیکن ٹو دی ٹاسک، ان کی جیو فینسنگ ہو گئی ہے، ان کی جیو آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. لیکن جس طرح آپ نے فرمایا میں اسی کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا ایک وائڈر اسپیکٹرم میں، ناٹ ان اے کلوز اسپیکٹرم. اور وہ آپ نے کہا کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، تو آج بھی میں آپ سے یہی کہوں گا کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا. ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے پاکستان کے خادم عبدالقیوم خان، انہوں نے مسلم لیگ کو بہت وکٹری دلائی تھی اگر آپ کو یاد ہو 1950s میں اور 51 میں. ایوب خان نے، وہ منسٹر بھی رہے، ایوب خان نے ان کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا تھا، اور اس کے بعد بھی پھر وہ آئے اور انہوں نے پالیٹکس میں حصہ لیا. تو یہ چیزیں پاکستان میں 51 52 53 73 مشرف گئے تو ایک پارٹی بنی، دیکھ لیں تو یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. لوگ آتے رہے اور چھوڑتے رہے اور نیا خون انڈکٹ ہوتا رہا ہے اور نئے لوگ سامنے آتے رہے. آپ نے خود اپنی انٹروڈکشن میں کہا کہ جمشید چیمہ اور مسرت جمشید چیمہ بھی پارٹی چھوڑ دیں گے، لیکن ابھی چونکہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے تو ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے. تو جب اس سے چھوڑیں گے تو اب اس کے اندر بھی بہت بڑا ایک آپ نے سوال چھوڑا ہے. تو بات یہ ہے کہ پارٹیاں اس طرح ٹوٹتی رہتی ہیں. عمران خان نے جو کچھ غلط کیا اور جو لوگ ریئلائز کر رہے ہیں اور وہ ان کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. آنے والے دنوں میں مقدمے چلیں گے، مقدمے کے کوئی فیصلہ ہوگا، اس فیصلوں کے اوپر کوئی پرسیپشن بنے گی، ان فیصلوں کو کس طرح ریئلٹی سے کمپیئر کیا جائے گا اور اس کے بعد چیزیں آگے چلیں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیز جو گزر رہا ہے اس میں پی ٹی آئی کو نقصان تو ہو رہا ہے. جیسے آپ نے خود کہا کہ شیریں مزاری کو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں، لیکن شیریں مزاری کو میں ایز این انٹلیکچوئل، کیونکہ میں نے ان کے بہت سارے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھی وہ پڑھاتی تھی، وہ وزٹنگ فیکلٹی پہ بھی ہوتی تھی بہت جگہوں کی. وہ ایک ایسا مائنڈ تھا جو پاکستان کے لیے ضروری ہے میری نظر میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سیاست سے اگر اب نکل جائیں گی تو ہو سکتا ہے وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکے پاکستان کی اپلفٹ میں یا پاکستان کی پالیسی میکنگ میں. تو اس طرح کی چیزیں بینش ہوتی رہے گی. آنے والے دنوں میں کچھ اور لوگ بھی چھوڑیں گے. عمران خان کا مقدمہ چل رہا ہے، کورٹ میں ہیں، کورٹ کوئی فیصلہ دے گی، نیب میں ہے، نیب کوئی فیصلہ دے گی. اور جو ان کا، آپ جہاں تک عمران خان کی بات کر رہی ہیں تو وہ تو ان کا ذاتی ایک اوپینین ہے جو وہ ایکسپریس کرتے ہیں، لیکن ان ٹوٹیلٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی طرح لے کے آئی جائے. میں جب آج کے انٹرنیشنل نیوز اٹھا کے پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. آج فارن پالیسی بہت بڑا میگزین ہے، بہت بڑا ہے، اس کو اٹھا کے پڑھ لیجئے کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتا ہے. عرب لیگ کا ایک پیپر ہے جو عرب نیوز نکلتا ہے عربی، ادھر اس کو اٹھا کے پڑھ لیجئے. تو اس وقت ایک بڑی دکھ کی صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. پولیٹیکل سٹیبلٹی کی آپ نے بریگیڈ صاحب بات کی، خیر مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے یہ جو کچھ چل رہا ہے اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. لیکن مجھے یہاں پہ آپ کو روکنا ہے کیونکہ مجھے پیپلز پارٹی کو شامل کرنا ہے اور پھر ہم ڈسکشن کو مزید کنٹینیو کریں گے. میں چٹان صاحب کو بھی ذرا شامل کر لوں ڈسکشن کے اندر. چٹان صاحب بہت شکریہ. کیا جرم جن لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے، آپ حکومت میں ہیں، کیا جرم ان لوگوں کا اتنا سادہ تھا کہ ان کو اس بیس کے اوپر بیل مل رہی ہے کہ جی آپ باہر نکلیے، ایک پریس کانفرنس کریں، اپنا اظہار لا تعلقی کریں، نہ صرف پی ٹی آئی سے، نہ صرف 9 مئی والے واقعات سے، بلکہ عمران خان صاحب سے، اینڈ ایوری تھنگ از فائن؟ اگر انہوں نے جرم کیا ہے
اگر 9 مئی کو اٹیکس کے اندر اس کے مرتکب وہ پائے گئے ہیں تو پھر تو ان کو سزا ہونی چاہیے سر. ایک جرم کی قیمت ایک پریس کانفرنس کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہم مسلسل کہہ رہے ہیں، ہمارا CEC کا میٹنگ ہوا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ ملوث نہیں ہے یہ شر فساد اور فتنے میں، تو اس کو پکڑنا نہیں چاہیے. اگر کسی نے آئین کے مطابق اس کو جو احتجاج کا حق ہے اس طرح کا احتجاج کیا ہے اور اس شر فساد اور فتنے کا حصہ نہیں تھا تو ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی شامل تھا تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے وہ خدیجہ شاہ ہو، چاہے وہ کرنیل کی بیٹی ہے، کیا کسی بیوروکریٹس کی بیوی ہے، کسی کے سالی ہے، کسی کا کیا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا موازنہ کوئی ماضی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے پارٹیوں کو توڑا ہے، ماضی میں اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ آپ اس پارٹی سے اس پارٹی میں جائے اور اس پارٹی سے اس پارٹی میں جائے. اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان سے مختلف ہے. وہ جنرل حمید گل سے لے کر اور پھر آخر میں جنرل فیض تک جو عوام کے آنکھوں پہ پٹی باندھی گئی تھی، 9/11 کا جو دھماکہ عمران خان صاحب نے کیا، لوگوں کے آنکھیں کھول گئی. جن لوگوں کا یہ شک تھا کہ یہ فارن ایجنڈے پہ ہے، ان لوگوں کو یقین ہو گیا. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا تو ہوا، ساری دنیا میں ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی محب الوطن پاکستانی اپنے شہداء کی یادگاروں پہ حملہ نہیں کر سکتے. کرنل شیر خان جیسے بہادر کے مجسمے کا سر نہیں اتار سکتے ہیں. میجر عزیز بھٹی جیسے بہادر جن لوگوں نے ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کیا ہے، لال جان جیسے، MM عالم کی جہاز جیسے، اس پہ جو حملے کرنے والے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی ہے اور یا یہ وطن ہے. اسی طریقے سے عمران خان کے دو اور جو سب سے بڑی غلطیاں ہے، ایک تو یہ کہ ان کے رویے نے بھی ان کے ورکروں کے دل توڑ دیے، کیونکہ ان کے ورکروں کے ساتھ جو جتنے گرفتار ہوئی، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ 10,000 لوگ گرفتار ہوئی ہیں، جن کا لیڈرشپ ان کا گرفتار ہوا. آج تک عمران خان نے ایک کا نام نہیں لیا، اگر نام لیتے ہیں تو 2 نام لیتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ مجھے اس تاریخ کو گرفتار کیا جائے گا، اس تاریخ کو گرفتار کیا جائے گا، اور بشرا بیگم جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے گا. باقی نہ اس کو اپنے رہنماؤں کا فکر ہے نہ اس کے پارٹی کے لوگوں کا فکر ہے، تو ان کی یہ رویے نے بھی لوگوں کے دل توڑ دیے. پھر آج جو لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں کہ جن کو یقین ہو چلا ہے کہ یہ بندہ جو ہے واقعی 2 کام پہ لگایا گیا ہے. نمبر 1 تو 1 بیلٹ 1 روٹ سٹیپ ایکٹ کا جو منصوبہ ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے، پاکستان کو ڈیپارٹ کرنے کے لیے، اور یہ جو انٹیگریشن ساؤتھ ایشیا اور سینٹرل ایشیا ہو رہا ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے عمران خان کا یہ ایجنڈا ہے. یہ ان کے ہٹلر کا ایجنڈا ہے اور یہ ان لوگوں کا ایجنڈا ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو فنڈنگ کیا ہے. آپ اس 9/11 مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، پوائنٹ آگے آپ لوگ کا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ڈسکشن کو آگے لے کے چلیں گے. دیکھتے رہیے سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ. موجودہ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر نے جب وہ DGI تھے، انہوں نے عمران نیازی جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو کہا کہ آپ کی اہلیہ محترمہ کرپشن میں ملوث ہیں. انہوں نے یہ بات حقائق کی بنیاد پر ان کو بتائی. یہی وجہ تھی کہ DGI جنرل عاصم منیر کی ٹرانسفر کی، کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کنفرنٹ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کرپشن میں ملوث ہیں. جناب اسپیکر، یہ بات میں نے اس لیے کی کہ میرے یہ ذاتی علم میں ہے. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو سنا. کل انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر ایک ایسے فیکٹ کو رکھا جو اس سے پہلے ہم سب کو معلوم تھا، لیکن اب وہ obviously پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. مجھے اس وقت شو کے نو جوائن کیا ہوا جی رانا احسان افضل خان صاحب نے، اخونزادہ چٹان صاحب اینڈ بریگیڈیئر غضنفر علی صاحب نے. تینوں مہمانوں کو ایک دفعہ پھر سے میں خوش آمدید کہوں گی. رن صاحب، مطلب بڑی سادہ سی چیز ہے لیکن میں آن ریکارڈ اس چیز کو رکھنا چاہ رہی ہوں، بالکل ویسے جیسے شہباز شریف صاحب نے اتنے بڑے فیکٹ کو آن ریکارڈ رکھا، ساری باتیں بالکل ٹھیک ہے، بجا ہم نے مانا بھی اس چیز کو، لیکن سر وہ جو ثبوت یا جو بھی فائل تھی جو موجودہ آرمی چیف نے ایسے DGI تیار کی تھی، وہ سارے ثبوت جو ہیں وہ کدھر ہیں جو عمران خان صاحب کی اہلیہ سے ریلیٹڈ ہیں؟ کیا اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا پھر وہ عمران خان صاحب ثبوت ساتھ لے کر کے چلے گئے ہیں؟ وہ کدھر ہیں چیزیں؟ دیکھیں میرے خیال سے وہ جو توشہ خانہ ہے
جو گھڑی کا سارا معاملہ جس طریقے سے ہوا, پھر یہ جو القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے, پھر فرا گوگی کی جتنے ان کے اوپر ایلیگیشنز ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ کے, میرے خیال سے میرے پاس یہ ان ڈیپتھ انفارمیشن تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہی چیزیں ہوں گی جو اتنی جو مشہور ہو گئی ہیں اب, یہی وہ کرپشن کے ایلیگیشنز ہیں. پنجاب کی ٹرانسفر پوسٹنگ, یہ آپ کو جو میں نے آپ کو چیزیں گنوائیں, اور یہ بڑے کہہ لیں کہ دھڑلے سے ہوتا رہا یہ سب کچھ. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اپرچونٹی تھی عمران خان صاحب کے پاس, کیونکہ وہ ان کے ڈی جی آئی ایس آئے تھے اور وہ ان کی مدد کرنے آئے تھے. مدد کیسے کرنے آئے تھے کہ جب وہ ان کو فائل دے رہے تھے تو وہ ان کو آگاہ کر رہے تھے کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. اچھا, آپ قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں, لیکن ران صاحب آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں اٹ ساؤنڈز لائک کہ آپ assumption پہ بات کر رہے ہیں. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, لیکن ہم سب کے لیے اور آج کے بعد میرے خیال سے شاید آپ کے لیے بھی جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پارلیمنٹ ایک بڑا ہی مقدم قسم کا فورم ہے. اس کے اوپر اگر ایک پرائم منسٹر ایک چیز کو لے کر جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی جی آئی کو اس ٹائم کے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ انہوں نے کوئی بشرا بی بی کے حوالے سے کرپشن کے حوالے سے کوئی فائلیں تیار کی تھی, اور وقت کے وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں اس وقت کے وزیر اعظم کے بارے میں سے فرق ہوگی کو باہر جانے کے لیے دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ تو وہ تو پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے, اس کو تو پتا ہے کہ کون کرپشن کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. تھنگز ڈونٹ ورک لائک دیٹ. ابھی ان کے اوپر کرپشن کے جو ثبوت حکومت کے پاس ہیں موجود, اس کے مطابق کیسز بنائے گئے ہوئے ہیں. فرا گوگی پہ بھی بنائے ہیں, بشرا بی بی کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور عمران خان کے اوپر بھی کیسز جو ہیں وہ بنے پڑے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کیسز نہیں بنے پڑے, یہ وہی کرپشن کی ساری کہانیاں ہیں. بزدار صاحب بھی بھگت رہے ہیں, تو انہی بیسز وہی ایویڈنس جو ہے انہی بیسز کو وہی بیسز بنا کے معاملات آگے جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ فائل جو ہے وہ کولڈ سٹوریج میں رکھ دی گئی ہے. یہ وہی جو الزامات ان پہ کرپشن کے لگ رہے ہیں وہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جہاں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا اور چیزوں کو روکنا چاہیے تھا عمران خان کو, اگر وہ واقعی انوسنٹ تھے, انہوں نے جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اس بات کی بیسس پہ جب ان کو تبدیل کر دیا تو یہ شو کرتا ہے وہ ملے ہوئے تھے, وہ بھی انوالوڈ تھے اس کرپشن کے اندر, وہ بھی اس کا حصہ تھے. یہ چیز ثابت ہوتی ہے اس سے. ٹھیک ہے بریگیڈ صاحب, میرے پاس میرا آپ سے ایک بہت الگ سوال ہے, اور وہ سوال اس سے ریلیٹڈ ہے کہ جس دن کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا, ظاہر سی بات ہے اس کی فوٹیجز وغیرہ ہر چیز بعد میں نکل رہی ہے اور کریک ڈاؤن بھی اس حوالے سے ہو رہا ہے. ایک شخص کو پکڑا گیا ہے جس کا نام جان محمد ہے, جس کا تعلق محمد باجوڑ سے ہے. کہاں محمد اور کہاں زمان پاک, اور وہ اس لیے کیونکہ وہ زمان پاک کے اندر جو بھی باہر لگے ہوئے تھے ٹینٹس وغیرہ اس کے اندر وہ رہ رہے تھے, اور ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے جو پاک فوج کی وردی ہے اس کی بے حرمتی کی تھی. آپ ایک دفعہ سن لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. کہاں محمد ایجنسی, کہاں زمان پاک, کس طرح سے عمران خان صاحب نے ان کو رکھا ہوا تھا اور کس طرح سے ان کو ٹرین کیا تھا, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا, ذرا سنوائیے. جی بریگیڈ صاحب, پلان کرایا تھا, پورا پلان کیا گیا تھا, اور کھرا جو ہے وہ زمان پاک کیا عمران خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہے ڈائریکٹ اس کے اوپر جاتا ہے. سر میں تو اس چیز پہ کامنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یاسمین راشد کی ایک ویڈیو ایسی بھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہ جائیں. اب اس کو انویسٹیگیٹ کرنا انویسٹیگیٹو ادارے جو ان کا کام ہے. اگر آپ نے یہ چلائی ہے تو ایک ویڈیو اور بھی چلا دیتی جس میں 3 اور لوگوں کی فوٹیج ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ایک شخص ہے جس نے تائی لگائی ہوئی ہے, وہ کہہ رہا ہے آگ لگاؤ آگ لگاؤ. تو یہ اور اس کے 2 اور بھی, ایک شخص ہے جو کھڑا ہوا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہے. بریگیڈ صاحب, آپ جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جی سر میں آپ ہی کے ساتھ ہوں, ان کا نام عمران یعقوب ہے. جی سر میں آپ ہی کے ساتھ ہوں, میں صرف آپ کو ایک فیکٹ چیک دینا چاہ رہی ہوں. وہ ویڈیو میرے پاس ہے, میں بھی چلا دیتی ہوں, وہ بھی پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. جی اب اس پہ میری پوری بات سن لیں. جی اب جو ویڈیو آپ نے چلائی ہے اس کو انویسٹیگیٹو ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے. میں اور آپ نہ تو اس پلاننگ کا حصہ ہیں نہ اس کے بیک گراؤنڈ جانتے ہیں. جو لوگ ہیں, اگر وہ چیز صحیح ہے تو میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا کہ کورٹ عدالتیں بھی ہیں, انویسٹیگیٹو ایجنسی بھی ہیں, فورینزک لیبارٹریز بھی ہیں, وائس ٹیسٹنگ بھی ہے. ہر چیز کے تھرو اس کو لے کے جایا جائے اور اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. کیونکہ اگر ہم تاریخ کے اندر جائیں گے نا اور بیک گراؤنڈ تاریخ کے اندر جائیں گے, جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ جو وہ آپ نے پرائم منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ کوٹ کی, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو غور کرنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہوا تھا اور کیا واقعی یہ طریقہ کار ہوتا ہے
DGISI کا کہ وہ فائل لے کے ڈائریکٹ پرائم منسٹر کے پاس چلا جائے. دیر از اے پروسیجر وچ ایگزسٹ. اس میں جنرل باجوہ چیف تھے. بہت ساری چیزیں ہیں جو جاننے کی ضرورت ہے. صرف کسی کے کہنے سے ایک چیز جو ہے وہ ایلیگیشن ہوتی ہے, وہ پروف نہیں ہو جاتی, میں یہ کہنا چاہوں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ توشہ خانہ ہے, تو توشہ خانہ کے بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اس سے پہلے لوگ بغیر ڈکلیئرڈ وہیکلز بھی لے چکے ہیں, اشتہاری بھی ڈکلیئر ہو چکے ہیں. لیکن چونکہ اس وقت بات ہو رہی ہے عمران خان کی اور ان کی انویسٹیگیشنز کی, تو صاف ظاہر ہے وہ پیش ہو رہے ہیں. نیب نے ان کو بلایا ہوا ہے, وہاں وہ اپنا جواب جمع کرائیں گے. ان کو عدالتوں نے بلایا, وہ جواب جمع کریں. جو بھی رزلٹ آئے گا وہ عمران خان صاحب برداشت کریں گے, ان کی پارٹی برداشت کرے گی. پاکستان جو ہے وہ پولیٹیکلی پاکستان کو چلنا چاہیے. جس شخص نے جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو کیسٹیگیٹ کر دیں. بالکل ایک چیز کو اوپن طریقے سے دیکھ کے اسی طرح ان کو پروسیس کو ہینڈل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, فیئر انف. بریگیڈ صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا. جی ران صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہری آپ, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آدمی جس کو عمران خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ تو ایجنسیوں کے بندے ہیں, یہ کون آدمی ہے, وہ پی ٹی آئی کے لوگ نکلے, وچ شوز کہ عمران خان جو ہے وہ آج بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے. وہ آج بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے. نہیں نہیں, وہ آج بھی پروپیگنڈا کر رہا ہے. جس بندے کو عمران خان نے نشاندہی کی, جس کی نشاندہی کی میڈیا کے اندر, جس کو بیسس بنائی, نہیں لیکن there are other things also which are بس ٹھیک ہے, اچھی بات. آل رائٹ جی, What are they? بریگیڈ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, کیا وہ واقعی ایجنسیز کے بندے تھے؟ یہ جو ادر تھنگس کی بات ہو رہی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو بندے تھے وہ ایجنسیز کے بندے تھے سر؟ نہیں, میں ایجنسیز کے بندے نہیں کہہ رہا. ایجنسیز کیوں کریں گی یہ کام, مجھے بتائیے. کیا ایجنسیز پاکستان کے خلاف ہیں؟ کون سی ایجنسی جو پاکستان کے خلاف ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے علاوہ اور کون کر رہا ہے؟ کیا نون لیگ نے اپنے بندے اندر گھسا دیے تھے یا پیپلز پارٹی نے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہائپ میں آ جاتے ہیں, تو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. ایجنسیز کیوں کریں گی یہ کام؟ ایجنسیز کا انویسٹیگیشن کا کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے سمجھ گئے. یہ تو لوگ کریٹ کرنے کے لیے دوسروں پہ الزام دیتے ہیں کہ جو ایجنسی کے ہیں فلانے ہیں یا یہ وہ لینا. آپ نے جیسے ایک ویڈیو چلائی محمد ایجنسی کی, جب وہ انویسٹیگیشن ہوگی تو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. یہ میرا مطلب ہے کہنے کا. بالکل, یعنی کہ آپ انویسٹیگیشن کی مانگ کریں. بالکل جی, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. عمران محبوب کے بارے میں بھی میں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ وہ سویلین ہیں اور ان کا کسی سرکاری ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات ان کے خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں, اور یہ وہی عمران محبوب صاحب ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا بندہ نہیں ہے بھائی, یہ تو ایجنسیوں نے اپنے بندہ کوئی پلانٹ کیا تھا. ایک وجہ چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے. ول بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد جی آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فائنل راؤنڈ آف ڈسکشن ہے. اخونزادہ چٹان صاحب ہیں, بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہیں, رانا احسان افضل خان صاحب ہیں میرے ساتھ موجود. پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے بہت کوشش کی لینے کے لیے. شوکت یوسف زئی صاحب کی میرے ساتھ کمٹمنٹ بھی تھی, DSNG کا ایڈریس بھی مل گیا تھا, لیکن میں ان کی مشکل سمجھتی ہوں. پی ٹی آئی کے کارکنان اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہیں. لاسٹ مومنٹ پر انہوں نے نہ صرف وہ ایڈریس ڈیلیٹ کر دیا, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کہیں جا رہے ہیں اور وہ فون پر بھی اویلیبل نہیں ہوں گے. یہ چیز آن ریکارڈ میں اس لیے رکھ رہی ہوں کیونکہ وقت ایسا چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کریک ڈاؤن کا, پکڑے جانے کا ڈر ہے, اور اس ٹائم پر زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے. سو میں لاسٹ مومنٹ پہ پی ٹی آئی کا شو چھوڑ کے جانا یا پی ٹی آئی کا شو میں نہ شامل ہونا, اس کو پرسنل بالکل نہیں سمجھ رہی, بلکہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ آسان کرے. آئی جسٹ وانٹ ٹو پٹ دس تھنگ آن ریکارڈ, ورنہ میں نے آج تک کبھی کوئی شو پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے بغیر کیا نہیں ہے, اور نہ میں مانتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے بغیر کوئی شو ہونا چاہیے. چٹان صاحب, یہ جو حالات چل رہے ہیں اس سے کیا ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے گی؟ کیا ڈالر, پاؤنڈ, پیٹرول, ہر چیز مینیج ہو جائے گی سر ان ساری چیزوں سے؟ کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی الٹیمیٹلی ہمیں چاہیے آگے بڑھنے کے لیے. بالکل جی, ملک کے لیے آگے جانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں پہ سیاسی استحکام نہیں ہو وہاں پہ معیشت مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود کہ عمران خان نے بار بار کوشش کیا کہ پاکستان کی معیشت کو سری لنکا جیسے پاکستان کو بنائے, لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ 1 سال ہو گئے اور لوگ کہتے ہیں اس ہفتے پر ملک جو ہے وہ بینک کرپٹ ہوگا, اگلے مہینے ہوگا, لیکن ملک چل رہا ہے بلکہ چل نہیں رہا ہے. ہمارے ترکمنستان سے LNG کا سپلائی شروع ہوا, رشیا سے فیول شروع ہوا,
चाइना के साथ हमारा बॉर्डर खुल गया, चाइना के साथ हमारा बस सर्विस शुरू हुआ, ईरान के साथ हमने मार्केट बनाना शुरू कर दिया, और इसी तरीके से सऊदी के साथ हमारा बन रहा है। चीन के साथ 58 अरब का एक प्रोजेक्ट करीब शुरू हो जाएगा, रेल का लाइन जो कराची से काशगर तक होगा। और ये ब्रिगेडियर साहब जो अगर मगर कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये है कि उसको यकीन है कि ये जो शुहदा के जो तस्वीरों के बेहुरमती हुई है, ये जो फौजी तनकीबात पे हमला हुआ है, ये किसी और ने नहीं किया है, ये आर्मी ने खुद ही किया है। यानी इसके बावजूद के फुटेजेस मौजूद है, इसके बावजूद के ऑडियो जो है वो मौजूद है, हर चीज जो है वो सामने है। कोई चीज जो पिंग से हर इंसान का पता चलता है कि इस टाइम पे ये बंदा कहाँ पे था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिगेडियर साहब जो है वो अगर मगर से काम ले रहे हैं। जिस तरह के 9 तारीख हुआ क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने मिन्नती की इमरान खान के कि आप इसका मुजम्मत करें, उन्होंने मुजम्मत नहीं किया। फिर 19 तारीख को जिस तरह ब्रिगेडियर साहब अगर मगर से काम ले रहे, इस तरह अगर मगर करके उन्होंने इस चीज का मुजम्मत किया। तो कुछ लोग समझे या नहीं समझे, लेकिन पाकिस्तान का जो चेतान भाई, आई हैव टू रैप अप, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। वैसे तो ब्रिगेडियर साहब को मैंने क्लियरली काउंटर क्वेश्चन भी किया है, उन्होंने कहा नहीं जी मैं तो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल इस पे होनी चाहिए। लेकिन ठीक है जी, इट्स अ फ्री वर्ल्ड, आपकी अलग इंटरप्रिटेशन है, आप ये इंटरप्रिटेशन लेना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, आप ये इंटरप्रिटेशन ले। तीनों वालों को बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल आप लोगों से मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।